یا ایسا آدمی ہو جس کے گھر کے حالات سب سے زیادہ گرے ہوئے، انتہائی گندے خراب ہر اعتبار سے، وہ آدمی امام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولے گا، اور اس آدمی کو امام کی ساری جنم کنڈلی معلوم ہوگی، اس سے معلوم ہوگا کہ امام نے کھایا کیا، امام کے پاس آیا کون، امام کے پاس سے جا رہا کون، امام صاحب کہاں جا رہے، امام صاحب کیا کر رہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ حقیقت یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت نکل گئی ہے، اماموں کی بھی علماء کی بھی، اور اس وجہ سے ہوا چونکہ ہماری نگاہوں کے اندر سے اصل میں دین کی رفعت ختم ہو گئی۔ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی آگے آگے تو بیٹھ جاؤ، جہاں خالی بیٹھ پڑیے، پھر آنے والے پھر آنے والوں کو تکلیف ہو، اوپر سے آؤ پھر کر کے مل مل کر ہی بیٹھنا چاہیے، پہلے آگے جگہ پورو ہو، پھر خاص طور سے خطبے کے وقت میں عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ سب سے بعد میں آنے والے سوچتے ہیں کہ جا کے ہم امام صاحب سے مسلے پہ چڑھ جائیں، یہ سوچتے ہیں اور سب سے بعد میں آئیں گے، اور اس چیز کو دینداری بھی سمجھتے ہیں اپنی، کہ جہاں بنا بنا کے نکال کے ادھر ادھر سے تروڑ مروڑ کے پتہ نہیں کیسے کیسے آئیں گے اور سب سے آگے آ کے بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسے کندھوں کو پھیلاتے ہوئے آگے جاتا ہے قیامت کے دن اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا جس کے اوپر سے لوگ گزریں گے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ آگے بیٹھتا رہے تاکہ پیچھے والے کو آگے جگہ دکھائی نہ دے، اس کو آگے آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور پیچھے سے آنے والوں کو چاہیے کہ اس کو جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، مسلح سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ تو مسلح کو بجائے نہیں جا رہا، تو چیز یہ ہے کہ آدمی آگے نہ جائے، کیونکہ جس چیز پہ ہمارا بیان چل رہا ہے تقریباً ایک مہینہ ہی ہو گیا، کئی ہفتے ہو گئے، وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اولاد کی تربیت جو ہے وہ اتنی اہم ہے اور اتنی ضروری ہے کہ اگر اولاد کی تربیت نہ کی جائے تو زندگی بھر آدمی پریشان ہی رہتا ہے۔ جی آج کل جو والدین کو ماں باپ کو شکایت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق نہیں ادا کر پاتے پہلے۔ ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی کہ جو کچھ ماں باپ کے حق کے اوپر بیان کرو، کچھ ماں باپ کے حق کے اوپر بتایا کرو۔ میں کہتا ہوں اور جو تم نے اولاد کا حق مارا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو تم نے اولاد کا حق پہلے تمہارے اوپر تھا، تم نے اولاد کا حق نہیں ادا کیا، تو پھر وہ تمہارا حق کہاں سے ادا کرے گی؟ ایک آیا بھی کئی جمعہ پہلے کہ بھی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، گھر میں ماں باپ کی طرف سے کچھ اس چیز پہ بیان کرے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ ایسا نہ کرے، تو میں کہا بھائی اگر یہی سلسلہ جاری رہا کہ ہر جمعے کو ہر کوئی اپنی ڈیمانڈ لے کے بیٹھ جائے کہ اس چیز پہ بیان کرو تو ٹھیک ہے بھائی،
پھر تو کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے دوسروں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے، پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، کیونکہ ہمارے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل ہماری ویلیو اتنی نہیں ہے، امام تو صرف نام کے ہوتے ہیں، کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ امام تو اگر ذرا سا مقتدی کی مرضی کے خلاف کام کر دے تو اس کا بستر بوریا گول ہے۔ آدمی 100 روپے مہینے میں دیتا ہے، وہ 100 روپے دینے بند کر دے گا کہ میں نہیں دیتا، کیوں کہ امام صاحب میری مرضی کے مطابق بیٹھے نہیں، کھڑے نہیں ہوئے، چلے نہیں میری مرضی کے حساب سے۔ یعنی ہر آدمی کو چاہیے کہ امام نہیں ہو، ہماری مرضی ہو تو سامنے ہم چاہے تو بیٹھے تو بیٹھ جائے، ہم کہیں اٹھے تو اٹھ جائے، ہم کہیں سوئے تو سو جائے، کھائے تو کھائے۔ اگر دعوت بھی کرے گی نا تو امام پہ احسان توڑے گی، دعوت کسی کی یہ احسان امام پہ کہ کھا اسی وقت کھا، کہ اگر کسی نے 11 بجے دعوت کر دی 11 بجے کھڑے کے جی آ جاؤ کھانا کھا لو، حالانکہ اگلے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی مشین تو ہے نہیں کہ ہر وقت لگی رہے کھانے پینے پہ۔ یعنی ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہمیں اگر کوئی اپنا دینی رہبر بھی چاہیے، دینی رہنما بھی چاہیے، تو وہ بھی اپنا حقیقت میں غلام چاہیے، امام نہیں چاہیے۔ جب ہم حقیقت میں امام چاہیں گے تو پھر ہمیں امام سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آج کل بے تربیتی کی وجہ سے اماموں کا طبقہ، اس سے زیادہ مظلوم کوئی طبقہ نہیں ہے اماموں سے زیادہ۔ کوئی امام یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچے کو امام بناؤں، کوئی نہیں چاہتا۔ مجھے آج تک کوئی امام ایسا نہیں ملا جو یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بھی آگے چل کے امام بنے نا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو امام بناؤں گا، کیونکہ جو میں حالات دیکھ رہا ہوں لوگوں کے، لوگوں کو امام نہیں، لوگوں کو غلام چاہیے۔ اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں یا تو اپنے امام کو اپنا غلام بناؤ، پھر غلام کے مقتدی بنو، یا اپنے امام کو اپنا بادشاہ بناؤ، بادشاہ کے مقتدی بنو۔ ہماری جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہم کیوں پریشان ہیں؟ یاد رکھیں اگر آپ کا امام کسی بھی وجہ سے پریشان ہے تو آپ کچھ نہیں رہ سکتے، چاہے آپ اس کو تکلیف پہنچائے، چاہے آپ کی کسی بھی طرح سے کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی تکلیف پہنچی ہے اس کو، یہ امام کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی امام ہو، کیونکہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی گدی پر کھڑا ہے، تو پھر ہمارے لیے گنجائش نہیں کہ ہم اس کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ غلط الفاظ نکالیں۔ ہر آدمی پہ اپنی اولاد نہیں سدھر رہی، آدمی امام پہ ہر آدمی تانے کھڑا ہوا ہے۔ بندو بستی کا سب سے گرا ہوا آدمی ہو یا ایسا آدمی ہو جس کے گھر کے حالات سب سے زیادہ گرے ہوئے، انتہائی گندے خراب ہر اعتبار سے، وہ آدمی امام کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولے گا، اور اس آدمی کو امام کی ساری جنم کنڈلی معلوم ہوگی، اس سے معلوم ہوگا کہ امام نے کھایا کیا، امام کے پاس آیا کون، امام کے پاس سے جا رہا کون، امام صاحب کہاں جا رہے، امام صاحب کیا کر رہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ حقیقت یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت نکل گئی ہے، اماموں کی بھی علماء کی بھی، اور اس وجہ سے ہوا چونکہ ہمارے نگاہوں کے اندر سے اصل میں دین کی وقعت ختم ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، اب کوئی امیر آدمی اگر ہے وہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتا، کوئی آدمی امیر آدمی اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتا۔ ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو انجینئر بناؤں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں، میں اپنے بچے کو وکیل بناؤں۔ یعنی دوسری جو بیچارہ ایک غریب آدمی ہوگا پھر اس کی خواہش ہوگی لے دے کے بڑی مشکل ہوتا ہے کہ چلو اس کو میں حافظ بنا دوں۔ کوئی آدمی پہلے سے خواہش رکھے گا جی میری تمنا ہے کہ میں اس بچے کو حافظ بناؤں گا یا عالم بناؤں گا۔ مالداروں کی یہ تمنا نہیں ہوتی، غریبوں کی ہوتی ہے بس۔ تو دین کی وقار، دین کی عظمت، دین کی عزت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے، اور جب یہ ختم ہو گئی ہے، ہم نے پہلے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، جو بڑے بڑے تجربے کار آدمی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا
کہ بستی کے اندر، گاؤں دیہاتوں کے اندر امام جیسے ہوتے ہیں تو سب کچھ وہی ہوتے تھے پہلے. اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو بڑے سے بڑے آدمی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے ان کی بات کو گھیر دیں. سارے کے سارے کام ان سے ہوتے تھے. آج سارے کام کن سے ہوتے ہیں؟ آج سارے کام ہمارے ان لوگوں سے ہوتے ہیں جن کو دین کے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دین کس چڑیا کا نام ہے. وہ لوگ ہمارے سارے فیصلے کریں گے. جب سیاست پہلے تھی تو سیاست کہاں سے تھی؟ اللہ کے نبی نے سیاست نہیں کی. ساری سیاست کی اللہ کے نبی نے. اسی مسلح پہ بیٹھ کے، اسی ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی نے دین کی تعلیم بھی دی. اسی مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی نے سیاست بھی کی. اللہ کے نبی نے اسی مسلح پہ بیٹھ کے غزوات کو اور جنگوں کو ترتیب کی دی. صحابہ کرام کو بھیجا جگہوں کے اندر. صحابہ کرام کے اعتبار سے ان کی بالکل تربیت کی، ان کو دین کی بھی سمجھ آتا کی، اور ان کو دنیا کی ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ان کو سکھائی. آج ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ جی بس یہ تو صرف مسلح جانے کہ ملا کی دوڑ صرف مسجد تک ہے. جب ہم نے اس کی دوڑ وہاں تک محدود کر دی تو ہمارے سارے معاملات بگڑ گئے. آج بھی اگر بستی اس بات پر متفق ہو جائے، کہیں پہ رہنے والے بھی ہو، کہ بھائی ہمارا جو بھی ہوگا وہ دین کے حساب سے ہوگا، کہ ہمارے علماء یا ہمارے امام جو بھی کہیں گے وہ بات ہماری سراخوں پر ہوگی، جو بھی دین کے مطابق وہ کہیں گے، تو سبھی کے مسئلے الجھے ہوئے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر جو آپسوں میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی آدمی سوچے گا کہ یہ اس کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، دوسری پارٹی کی اس کے حق میں فیصلہ دے گا، وہ تو اس کی مانے گا. آپ یاد رکھو اس بات کو، جو سیاست دان ہوتے ہیں یہ آپس میں لڑوا کے ہمارے فائدے اٹھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. یہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا رام، یعنی یہ ہر جگہ کے ہیں. اللہ کے نبی نے سیاست کی ہے، صحابہ کرام نے سیاست کی. دین کے خلاف نہ قدم اٹھایا نہ اٹھانے دیا. آج اگر ہماری سیاست ہوگی کہ اگر سرکار کی کوٹے سے کوئی روڈ بھی بن رہا ہے نا، مسجد کے سامنے تماشے ہوں گے، اس پر بھی پٹاخے پٹکائے جائیں گے جو اللہ کے گھر میں آ کے گریں گے. اس پہ ڈھول ڈی جے بجائے جائیں گے جو جیسے اپنے گھر سے لگا دیا ہو کچھ. اور یہ کون کرے گا؟ یہ ہم کریں گے ان لوگوں کے لیے جن کو معلوم نہیں سمجھا کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں، کرتے بھی ہیں کہ نہیں. ان لوگوں کے سواگت میں ہم بستی والے کھڑے ہوں گے کہ یہاں آ جاؤ. یہاں کوئی ہار لیے کھڑا، یہاں کوئی آدمی ڈھول تاشے لیے کھڑا، کہ نہ مسجد کا خیال، نہ اللہ کے گھر کا خیال، نہ دین کا خیال. ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کیا کبھی اپنے امام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اسے رمضان میں ایک مسئلہ آتا ہے دینے کا، اسی میں ہر آدمی مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ دینا جائز ہے کہ نہ جائز ہے. تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے مہینے میں دینے کا، ذرا سی امام سے تکلیف ہو جائے تو آدمی تنخواہ روک کے بیٹھ جائے گا، 100 روپے میں نہیں دیتا. کیوں؟ کہ جی امام صاحب نے تو میرے بچے کو یہ کہہ دیا، امام صاحب نے تو ہمارے بچے کو جھاڑا نہیں، امام صاحب نے تو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. کہ 100 روپے میں اس آدمی کو زر خرید غلام بنا لو. جب ہماری نگاہوں کے اندر ہمارے اماموں کی، ہمارے علماء کی قدر یہی رہے گی تو نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے اولادیں کامیاب ہو سکتی ہے. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم دین کی اور دین والوں کی قدر کریں. اگر ہمارے یہاں کوئی بڑا نیتا آ جائے، کوئی مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم ہو، جس سے ہماری نہ تو دنیا کی نہ آخرت کی کوئی کامیابی جڑی ہوئی نہیں ہے، ہر آدمی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا پھرے گا. بیانات تو ہر ہفتہ ہوتے ہی رہے، تو آج اس موضوع کو ہی لے لیں اور کیا. یہ نہیں، کیونکہ یہ موضوع جو ہے معاشرے کی بڑی پنپتی ہوئی جو ہے نا دکھتی رگ ہے. یہ اس سے نہ کوئی کہتا، نہ کوئی سننا پسند کرتا، نہ کوئی کہنا پسند کرتا. تو دیکھ لو اگر کوئی نیتا آئے گا اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانا بھی بڑی عزت کی بات سمجھی جائے گی. کہ کوئی ادھر پیچھے بیٹھا پھرے گا، ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے، ایک نیتا جی آ گئے، ایک آدمی کو دیکھ رہا میں تو کسی کو بھاؤ نہیں دیتا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے.
پیسے کی وجہ سے. اور حالت کیا دیکھی میں نے اس کی, وہ نیتا جی آگے بس موبائل اس کے سوچ رہا کہ اس کے منہ میں رکھ دوں جا کے, بس ایسے. مگر بھائی اتنی چاپلوسی کی بھی کوئی حد ہو یار. مطلب بالکل ہی گر گیا ایک دم کہ موبائل بالکل بس ایسے کہ کوئی ذرا سا اینگل ادھر ادھر ہو ہی نہ جائے بالکل بھی. ایسے اس کی ویڈیو بنانے پہ, ایسے اس کے فوٹو کھینچنے پہ لگا پڑا. اگر دین کی بات کوئی امام ڈال دے گا تو اس کو کیا اعتراض ہو جائے گا, تم ہم ویڈیو یہ بھی ویڈیو بنا رہے, یہ بھی وہ چل رہا. ہم چاہے رات دن اس پہ ناچے, چاہے کچھ بھی کرے. ابھی میں جمعے سے پہلے اسٹیٹس دیکھ رہا, ایک شخص نے اپنی چھوٹی سی بچی کا ڈانس کا فوٹو لگا رکھا, ویڈیو لگا رکھی ڈانس کی, کہ سامنے ٹی وی چل رہا, بچی ڈانس کر رہی ہے. یہ ہمارے گھروں کے حالات ہیں. آپ اندازہ لگائے کہ اگر ہم نے کوئی غلط چیز موبائل پہ ڈالی ہے, کوئی گانا ڈالا ہے ہم نے, کوئی ویڈیو ہم نے غلط ڈالی ہے, اس آدمی کو جتنے لوگ دیکھیں گے ان ساروں کا گناہ ہمیں ملے گا. آپ نے اپنے فوٹو کے ساتھ میں صرف کوئی گانا لگا دیا تو جتنے بھی آدمی اس گانے کو سنیں گے آپ کی ریل کے ساتھ میں, آپ کی ویڈیو کے ساتھ میں, ان سب لوگوں کا گناہ آپ کو بھی ملے گا. آپ مر گئے, دنیا سے چلے گئے, آپ کی ریل, آپ کی ویڈیو چل رہی ہے, اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سب کا گناہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. آپ نے کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے, ہم دیکھتے ہیں موبائل پہ کسی کا بیان ہے کہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے, کوئی اچھی چیز ہے, اس کو آدمی لائک نہیں کر رہا ہے. ہاں اگر کوئی رنڈی ناچنے والی سامنے آ جائے تو فوراً سارے لائک کریں گے, اس پہ کمنٹ بھی ہوں گے, اس پہ لائک بھی ہوں گے, اس پہ ویوز بھی ملین میں جائیں گے. کوئی غلط چیز ہو, کوئی ایک جھلی سی ہو, لیڈیز ہو, اور وہ کچھ بتا رہی ہو ریل میں یا ویڈیو پہ, تو ہر آدمی اس کو لائک نہیں کرا, اس کے بدل کتنے فالوور ملیں گے کہ آدمی اس میں لگے ہوئے. یاد رکھیں, اگر آپ نے کسی غلط چیز کو لائک اور فالو کر دیا تو اس کو جو آپ نے برائی کو اچھا سمجھا ہے, لائک کا مطلب کیا ہوتا ہے, لائک کا مطلب پسند کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو گنٹھے کو دبا دیا, لائک ہو گیا, تو آپ نے ایک غلط چیز کو, ایک بری چیز کو لائک کیا, پسند کیا, تو اس پسند کرنے کا گناہ بھی آپ کو ملے گا. آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں, ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے, ہم رات دن ریلیں دیکھ رہے ہیں, ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اسکرول کر رہے ہیں, جو بھی ہمارے آگے آ رہے ہیں اس کو لائک کر رہے ہیں اس کو, کہ ہمارا کیا جا رہا. آدمی سوچتا ہے کہ لائک کرنے میں کیا جا رہا, لائک کرنے میں کچھ جا رہا کہ نہیں جا رہا, لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ اچھائی کی سپورٹ کرنے والے ہوں یا برائی کی سپورٹ کرنے والے ہوں. آپ نے اچھی چیز کو لائک کیا ہے کہ آپ نے بری چیز کو لائک کیا ہے, کہ کوئی گانے کی ریل ڈالے, آپ نے اس کو لائک کر دیا, تو آپ کو اس لائک کرنے کا گناہ ملے گا. کیونکہ جو آدمی کہیں برائی ہو رہی ہو اور اس برائی پر آدمی کا دل مطمئن ہو, خوش ہو, اسے کوئی دقت نہ ہو, تو سمجھو کہ وہ بھی آدمی برائی کرنے میں شریک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ جو آدمی تم میں سے اپنی نگاہوں کے سامنے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے فلیغیرہ بیدہ, تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی قوت ہے, طاقت ہے, مثال کے طور پر اپنی اولاد ہے, آج تو ہم اپنے اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ چونکہ ہم نے اپنے اولاد کو اس قابل نہیں بنایا, ہم نے اپنے اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی, ان کی تربیت نہیں کی ہم نے. مہنگے سے مہنگے اسکول میں آدمی پڑھا لے گا اپنے اولاد کو, اس کے سارے خرچے اٹھا لے گا, بلکہ آدمی فخر محسوس کرتا ہے کہ فلاں اسکول میں جاتے ہیں, اس کی فیس اتنی ہے. بھائی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی فیس کتنی ہے, کیا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب تمہارے پاس دین کا مسئلہ آتا ہے تو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے بچوں کو پڑھانے والا جو ہے نا ایسا ملے کہ تمہارا غلام تمہارے حساب سے پڑھائے. اسکول میں اگر پڑھائی ہوگی کن کے حساب سے ہوگی؟ اسکول والوں کے حساب سے ہوگی, ہمارے حساب سے نہیں ہونے کی.
اگر ہمارے یہاں مسجد میں پڑھائی ہو یا ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھائی ہو تو وہ ہمیں سامنے والے کے حساب سے نہیں چاہیے، ہمیں اپنے حساب سے چاہیے وہ پڑھائی، کہ جیسا ہم چاہے ہمارے بچوں کو بالکل ویسے ہی کہے، ہمارے بچوں کو بالکل ویسے ہی ہینڈل کر کے چلے جیسا ہم چاہے۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے کو ایسے کرے ایسے کرے، آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ اپنے بچے کو دوسروں کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ کوئی کتنا بڑا حافظ ہو، کوئی عالم ہو، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ ہاں، دوسرا آدمی ایسا چاہیے جس کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہو، جبرائیل سے بھی آگے بڑھا ہوا ہو، وہ ایسا پڑھانے والا چاہیے کہ امام تو بالکل ایسا ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں امام چاہیے 1 نمبر کا، اور کام کرانے اس سے 2 نمبر کے۔ 1 نمبر کے کام نہیں ہمیں پسند آتے، اگر وہ 1 نمبر کے کام کرے گا تو سارے لوگ معاف کرنا اس سے مخالف نظر آتے ہیں۔ اماموں کے بدلنے کی بات آ جاتی ہے کہ بردبار نہیں ہے، یہ تو حلیم التبا نہیں ہے، یہ تو ایسے نہیں ہے، یہ تو ویسے نہیں ہے، کہ جیسا ہمیں چاہیے کہ زر خرید غلام ہونا چاہیے، بالکل ویسا نہیں ہے امام۔ تو جب آپ ہر جگہ پر دوسرے آدمی کی مرضی کے تابع ہو کر چلتے ہیں تو دین کے اندر بھی دینداروں کے تابع اپنے آپ کو کر دو، ان کو اپنے تابع نہ کرو۔ تو پھر میں وہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بادشاہ کا مقتدی بناؤ، غلام کا مقتدی نہ بناؤ۔ امام کو حقیقت میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں، ان کو حقیقت میں سروں کے تاج ہی رکھو، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دے کہ امام ہمارے سروں کے تاج ہے، چوک پہ کھڑے ہو کے یا گلیوں میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر بیٹھ کے تم ان کی عزتوں کے تاج اٹھا لو، کہ ان کی پگڑیوں کو تم اچھالو کہ کھلا ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ وہ ہے، کہ جی اس طرح ہے، اس طرح ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اندازہ رکھو، اگر جیسے ہم امام کو پرکھتے ہیں نا، اگر امام آپ لوگوں کو پرکھنے لگے، ایک آدمی امام کی وردی پہ نہیں اتر سکتا، ایک بھی آدمی، کیونکہ وہ دین پہ پرکھے گا، اور دین ہماری زندگیوں کے اندر کتنا ہے ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی عہدوں کا خیال رکھے، کہیں پر بھی ہو آدمی اپنے، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں تو بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے اماموں کی قدر کرے، آدمی دل سے قدر کرے، آدمی ان کی چیزوں کا خیال رکھے۔ اگر ان سے ملنا ہے نا تو آدمی ان کے وقت کے حساب سے ملے، اپنے حساب سے نہ ملے۔ اگر ہم کسی وقت کے پاس باہر چلے جائیں ملنے کے لیے، کسی نیتا کے پاس چلے جائیں، آپ کو پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ کس دن ملیں گے، کس وقت ملیں گے، اور بغیر پرمیشن کے ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے۔ تو اپنے امام کو تو اتنا ہلکا نہ سمجھے کہ بالکل کہ اس کی کوئی عزت اور وقار ہی نہ ہو، اس کو بھی کچھ ویلیو دیں۔ اگر ہم اس کو ویلیو دیں گے تو ہمارے معاشرے میں دین آئے گا۔ اگر آپ امام کی ناقدری کرو گے تو دوسرا آدمی دیکھ کے کیا کہے گا؟ یار اماموں کی کوئی قدر نہیں ہے، کیا بنائے اپنے بچوں کو حافظ؟ کون بنائے گا پھر اپنے بچوں کو؟ کوئی نہیں حافظ بنائے گا، نہ کوئی اپنے بچے کو پھر عالم بنائے گا۔ وہ کہا کرتے ہیں نا کہ آدمی نیت کرتا ہے جب آدمی نماز میں شریک ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز ظہر پڑھو واسطے اللہ کے رکن میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، کہ پیچھے اس امام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب سمجھ میں آیا کہ بالکل ہاتھ دھو کے نہا کے پورے شیونگ کرا کے پوری مونچھے تان دے کے امام کے پیچھے لگ گئے کہ یہ نہ ذرا سا بھی ایک ہی چیز ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری اولاد کتنی بددین ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر کے حالات کیا ہے، ہاں مجھے یہ پتا کہ یہ جو سامنے آدمی ہے یہ مجھے 1 نمبر کا چاہیے کام، پھر اس سے مجھے 2 نمبر کے کرانے۔ تو یہ بہت بڑی، اگر آپ کی وجہ سے کوئی امام اپنے بچے کو حافظ نہ بنائے، عالم نہ بنائے، تو یاد رکھیں اس کے قصوروار آپ ٹھہریں گے۔ کہ جب آدمی یہاں آپ کے لیے ایک آدمی مکمل طور پہ فارغ کر کے اپنے آپ کو آپ کے لیے پڑا ہوا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا ہر طریقے سے خیال رکھیں، اس پر احسان نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے
جو آدمی دین داروں کی یا دین کی ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر آج ہماری بستی جو ہے پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو امام ہوتے ہیں نا، وہ خوش نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی درجے میں ہم سے پریشان ہوتے ہیں۔ آدمی نے تو زبان سے کوئی بات کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کہہ دی، وہ بھول بھی گیا کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن کہاوت ہے کہ زبانوں کے زخم نہیں بڑھتے۔ اگر آدمی کو ویسے چوٹ لگ جائے تو اس کے زخم بھر جاتے ہیں، کریمیں ایسی ایسی آ رہی آج کل کے کوئی نشانی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم نہیں بڑھتے۔ تو آدمی اپنی زبان کو کنٹرول سے استعمال کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں ہم کوئی غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالیں اور ہمارا ایمان ہی نکل جائے۔ علماء فرماتے ہیں، بہت سارے علماء نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اماموں کی یا علماؤں کی ناقدری کرتا ہے، ان کے بارے میں غلط زبان اپنی زبان سے نکالتا ہے، غلط الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو ان کے کفر پر خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے کہ وہ کافی اوپر بڑھیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے قدر نہیں کی اپنے اماموں کی، اپنے علماؤں کی، کہ جب قبر کے اندر ان کو رکھا گیا تو قبلے کی طرف سے ان کے چہرے بھی پھر گئے۔ کتنی بڑی آدمی کے لیے ناکامیابی کی اور خسارے کی بات ہے۔ اگر آپ عزت دو گے تو آپ کی اولاد عزت دے گی، اگر آپ عزت نہیں دو گے تو آپ کی اولاد عزت نہیں دے گی، اور آپ کی اولاد جب دین داروں کو یا دین کو عزت نہیں دے گی تو آپ یہ ذہن میں سے اپنے نکال دیں کہ وہ آپ کو عزت دے گی، وہ آپ کو بھی نہیں عزت دے گی، کیونکہ جب اس کے نگاہ میں جو سب سے اہم چیز انسان کی زندگی میں ہے، جو دوسروں کو سے انسان کو ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے دین ہے، ایمان ہی تو ہے۔ ایمان کے اوپر کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہیں۔ چاہے آدمی کتنا ہی بڑا دھنی ہے، کتنا ہی بڑا دولت مند ہے، کچھ بھی آدمی اگر اس کی زندگی کے اندر دین نہیں، ایمان نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، پھٹیچر ہے، بالکل اس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن اس کے اندر ایمان کی دولت ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، اس کی عزت ہے۔ تو اپنے اولاد کے اندر اگر دین چاہتے ہو تو دین والوں کا یا دین داروں کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو دل سے۔ اگر ان کی عزت ہوگی تو وہ آپ کی اولاد کے اندر وہ چیز اتاریں گے کہ پھر آپ کے گھر کے اندر دین کا ماحول ہوگا، آپ کے معاشرے کے اندر دین کا ماحول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔